عنوان: غار والے تین آدمی، ایک سبق آموز اسلامی کہانی۔ سفر کا آغاز۔ وہ دن بڑا ہی خوشگوار لگ رہا تھا۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے اور پہاڑوں کے درمیان سے چلتی ہوا ایک عجیب سی ٹھنڈک دے رہی تھی۔ تین نیک دل مگر گناہ گار انسان اپنے سفر پر نکلے۔ وہ تینوں بچپن کے دوست تھے، مگر زندگی کی بگڑ نڈیوں نے ہر ایک کو الگ الگ سمتوں میں ڈال دیا تھا۔ آج وہ سالوں بعد پھر ایک ساتھ تھے: عبداللہ، سالم اور حارث۔ یہ تینوں اپنے دلوں کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے پہاڑوں کی طرف نکلے تھے، تاکہ فطرت کی خوبصورتی ان کے دلوں کو سکون دے سکے۔ سفر کرتے ہوئے اچانک موسم نے کروٹ بدلی۔ بادل گہرے ہوئے، تیز ہوا کے جھونکے چلنے لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بارش نے موسلا دھار صورت اختیار کر لی۔ تینوں نے پہاڑ کے دامن میں ایک غار دیکھا اور بھاگ کر اس میں پناہ لی۔ غار میں داخل ہوتے ہی ان کے جسم تھوڑا سکون میں آئے، مگر دل اب بھی تیز دھڑک رہے تھے۔ اتنے میں ایک زوردار گرج سنائی دی اور پہاڑ کے اوپر سے ایک بھاری پتھر لڑکھتا ہوا آیا اور غار کے دہانے کو بند کر دیا۔ اندھیرا چھا گیا۔ وہ تینوں سکتے میں آ گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اب ہم کیسے نکلیں گے؟ عبداللہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ حارث، جو کہ سب سے زیادہ دیندار تھا، بولا، ہم اس وقت کسی اور کا در نہیں کھٹکھٹا سکتے، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ آؤ ہم سب اپنے وہ عمل یاد کریں جو ہم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ اسی عمل کو اللہ کے سامنے وسیلہ بنائیں اور دعا کریں کہ وہ ہماری مصیبت دور کرے۔ تینوں نے سر ہلایا اور ایک ایک کر کے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ عبداللہ نے کہا، یا اللہ، ایک وقت تھا جب میں اپنے والدین کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ایک رات میں دودھ کا پیالہ لے کر ان کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ سو چکے تھے۔ میرے بچے بھوک سے رو رہے تھے، مگر میں نے والدین کو ترجیح دی اور ساری رات دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا، یہاں تک کہ وہ جاگ گئے اور دودھ پی لیا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ سب صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ پتھر تھوڑا سا سرک گیا، مگر ابھی راستہ نہیں کھلا تھا۔ پھر سالم نے آہ بھری اور کہا، یا اللہ، مجھے ایک لڑکی سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ میں نے اسے اپنے نفس کی خواہش کے لیے مجبور کیا، مگر وہ نہ مانی۔ پھر ایک دن وہ بہت مجبور ہو کر میرے پاس آئی اور میں نے موقع پایا، لیکن یاد آیا کہ تو دیکھ رہا ہے اور میں نے فوراً اپنے نفس کو روکا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو مزید ہٹا دے۔ پتھر اور زیادہ سرک گیا۔ روشنی کی ایک کرن غار کے اندر آنے لگی، مگر ابھی بھی گزرنے کا راستہ نہیں بنا تھا۔ اب باری تھی حارث کی۔ وہ بولا، یا اللہ، ایک بار ایک مزدور نے مجھ پر اپنی مزدوری چھوڑ دی اور کئی سال تک واپس نہ آیا۔ میں نے اس کی اجرت سے کاروبار کیا اور اس کی رقم سے جانور اور کھیت اگائے۔ جب وہ واپس آیا تو میں نے اس کی سب چیزیں اس کے حوالے کر دیں۔ یا اللہ، اگر یہ سب میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو پوری طرح ہٹا دے۔ ایک زوردار آواز آئی اور پتھر پوری طرح ہٹ گیا۔ سورج کی روشنی اندر آئی اور تینوں سجدے میں گر گئے۔ وہ تینوں خوشی سے باہر نکلے۔ حارث نے کہا، ہم نے آج سیکھ لیا کہ اگر اعمال خالص اللہ کے لیے کیے جائیں تو وہ مصیبتوں سے نجات دیتا ہے۔ عبداللہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسو لیے بولا، یہ واقعہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کرنے کا سبق ہے۔ خلاصہ، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں جو بھی نیک عمل کریں وہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ وہی نیک اعمال مشکل وقت میں ڈھال بن کر سامنے آتے ہیں۔